قرآن والے ہی اللہ والے ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں۔ خود سازی ایک بڑا اور خوبصورت موضوع ہے جو آپ کو متاثر ہونے والے سے دوسروں کو متاثر کرنے والے میں بدل دیتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ آج ہم ذوالحجہ کے 8ویں دن میں ہیں اور یہ حج کے اعمال کے آغاز کے طور پر جانا جاتا ہے جو 8ویں دن سے شروع ہوتے ہیں، جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی متمتع ہے تو وہ کہیں سے بھی تلبیہ پکارے گا، چاہے مکے کے ہوٹل میں ہو یا کسی فلیٹ میں یا منا میں ہو یا حدود حرم کے اندر یا باہر، وہ حج کا احرام باندھے گا اور کہے گا لبیک اللہم حجا۔ اور اگر وہ قارن یا مفرد ہے تو وہ اپنے احرام پر ہی رہے گا۔ پھر حجاج 8ویں دن منا جاتے ہیں اور وہاں چاشت کے وقت احرام باندھتے ہیں۔ پھر وہ منا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھتے ہیں اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کرتے ہیں۔ ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 اور عشاء کی بھی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی جاتی ہے۔ حجاج ویسے ہی کرتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو۔ بہتر ہے کہ حاجی سنت نبوی کی پیروی کرے، منا میں قیام کرے اور کثرت سے تلبیہ پکارے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور کثرت سے عبادت، نماز، استغفار اور نیک کام کرے جن میں بھلائی، احسان اور تلاوت قرآن شامل ہو۔ وہ منا میں رات گزارتا ہے یہاں تک کہ 9ویں کی فجر پڑھ لے۔ پھر سورج نکلنے پر حاجی منا سے عرفات جاتا ہے۔ یہ عظیم دن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفہ ہی ہے، اس لیے حاجی کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا چاہیے کیونکہ یہی حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ وہاں پہنچ کر حاجی کو چاہیے کہ وہ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ جمع اور قصر کر کے پڑھے جیسا کہ سنت ہے۔ اس عمل میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور دعا میں مشغول رہے۔ اور اگر وہ شخص امام کا خطبہ سن رہا ہو تو یاد رکھیں کہ امام عام طور پر ظہر کی اذان اور نماز سے پہلے خطبہ دیتا ہے۔ اس کے بعد ظہر کی اذان دی جاتی ہے، پھر ظہر اور عصر کی اقامت کہی جاتی ہے، پھر ان دونوں نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے اور قصر بھی کیا جاتا ہے، یعنی دونوں نمازیں ایک ساتھ اور مختصر طور پر ادا کی جاتی ہیں۔ اس طرح مسافر کو آسانی ہو جاتی ہے اور اول وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے تاکہ حاجی اس عظیم دن میں عرفات کے قیام اور دعا کے لیے فارغ ہو سکے، کیونکہ یہ دعا کا دن ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہی وہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل عرفہ پر ٹھہرے اور فرمایا کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں اور پورا عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، تو اپنے آپ پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں جتنا آپ برداشت نہ کر سکیں۔ کسی بھی جگہ ٹھہریں اور دعا کریں، اور دعا کے لیے خود کو فارغ کر لیں اور اللہ سے جو چاہے مانگے، کیونکہ یہ فخر کا دن ہے اور حاجی کو وہ سب کچھ دینے کا دن ہے جو اس نے اللہ جل وعلا کے حکم سے مانگا۔ اور سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اس دن کو دعا کرنے اور اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے کے لیے مخصوص کرتے تھے۔ اور سلف صالحین اور دیگر لوگوں میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اس دن میری دعا قبول فرمائی۔ اس لیے حاجی کو چاہیے کہ وہ دعا کے سوا کسی اور کام میں مشغول نہ ہو اور اللہ جل وعلا کی طرف متوجہ ہو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اور یہ ایک عظیم اور مبارک معاملہ ہے، لہٰذا جو شخص عرفہ میں داخل ہو وہ سورج غروب ہونے تک وہاں سے نہ نکلے، پھر اس عظیم منظر سے عرفات سے مزدلفہ کے عظیم مشر کی طرف پورے خشوع اور سکون کے ساتھ روانہ ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر پورے خشوع اور اطمینان کے ساتھ مزدلفہ کی طرف بڑھے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر جب مشعر حرام پہنچے تو مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھے اور عشاء کی قصر کرے۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرے۔
پھر مزدلفہ میں رات گزارے اور وہاں سے نماز فجر کے بعد ہی روانہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ان لوگوں کو جو ضرورت مند اور معذور ہیں، جیسے خواتین اور کمزور لوگ، کہ وہ ان کے حالات اور معاملات کی رعایت کرتے ہوئے آدھی رات کو وہاں سے روانہ ہو جائیں، جیسا کہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ لی، پھر جب سورج طلوع ہوا اور بلند ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی طرف بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا سے کنکریاں اپنے ساتھ لیں، اور حاجی کنکریاں لیتا ہے چاہے مزدلفہ سے لے یا مزدلفہ سے منا کے راستے میں یا منا سے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ 7 کنکریاں لیتا ہے جو نہ بہت بڑی ہوں اور نہ بہت چھوٹی، بلکہ درمیانی سائز کی ہوں۔ پھر وہ جمرہ عقبہ کبریٰ پر ہر کنکری مارتے وقت تکبیر کہتا ہے، اور یہ مکہ سے قریب ہونے کی وجہ سے آخری جمرہ ہے۔ پھر وہ اللہ اکبر کہہ کر مارتا ہے، دوسری مارتا ہے، پھر تیسری، یہاں تک کہ 7 کنکریاں مکمل ہو جائیں، پھر وہ قربانی کرتا ہے اگر اس کے لیے ممکن ہو۔ اور اگر اس نے یہ قربانی کسی کمپنی یا ذبح اور قربانی کے کسی ادارے کے سپرد کر دی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر وہ سر منڈواتا ہے تو اس طرح وہ جمرہ کبریٰ کی رمی، قربانی اور حلق کر چکا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا۔ تو یہاں پہلا تحلل سمجھا جاتا ہے، چنانچہ وہ اپنے کپڑے اور ہر چیز پہن لیتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ طواف افاضہ کرنے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا۔ پھر اگر وہ چاہے تو مکہ کا رخ کرے اور طواف افاضہ کرے، اگر وہ متمتع ہو تو طواف افاضہ کرے اور پھر حج کی سعی کرے۔ اور اسی طرح قارن بھی طواف افاضہ کرتا ہے جبکہ وہ سعی پہلے کر چکا ہوتا ہے، اور اسی طرح مفرد بھی۔ تو جب وہ طواف افاضہ کر لیتا ہے اور وہ آمد کے وقت سعی کر چکا ہوتا ہے تو یہاں مکمل تحلل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ حاجی طواف افاضہ کو مکہ سے رخصتی تک مؤخر کر دیتے ہیں، جو کہ طواف وداع ہوتا ہے۔ لیکن ہم ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جب وہ طواف کی نیت کرے تو طواف افاضہ کی نیت کرے، پھر اگر وہ متمتع ہو تو سعی کرے، پھر روانہ ہو اور مکہ سے نکل جائے۔ اس طریقے سے اس نے اپنے سب سے بڑے مناسک اور شعائر ادا کر لیے۔ اس مبارک حج کے عید کے بعد ہمارے پاس ایام تشریق باقی رہ جاتے ہیں، اور وہ 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کے دن ہیں۔ تو جو 2 دنوں میں جلدی کرنا چاہے، حاجی 2 دن یعنی 11ویں اور 12ویں تاریخ گزارنے کے بعد مینا سے رخصت ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا سکتا ہے، اور جو 13ویں دن تک تاخیر کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان 3 دنوں میں کیا اعمال ہے؟ مفرد، قارن اور متمتع، ان سب کے اعمال ان 3 دنوں اور ایام تشریق میں ایک جیسے ہی ہیں۔ چنانچہ وہ منا میں رہتے ہیں، وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز اپنے وقت پر، لیکن زوال کے بعد یعنی ظہر کی اذان کے بعد وہ جمرات جاتے ہیں اور جمرہ صغرا کی رمی کرتے ہیں، 7 کنکریاں۔ پھر وہ جو چاہے دعا مانگے دائیں طرف کھڑا ہو کر، اور یہی سنت ہے۔ اگر ممکن ہو تو بائیں طرف، اگر ممکن نہ ہو تو وہ دعا مانگتے ہوئے چلتا رہے، جیسا کہ حج اور حاجیوں کی صورتحال ہو۔ اور جمرات میں موجود منصوبے کے مطابق پھر وہ جمرہ وسطیٰ کو 7 کنکریاں مارتا ہے، اللہ اکبر، پھر وہ دائیں یا بائیں مڑ کر ان سے الگ ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ جل وعلا سے جو چاہے دعائیں مانگتا ہے، پھر وہ جمرہ کبریٰ کی طرف رخ کرتا ہے، اور پھر اس طرح جمرہ کبریٰ کی رمی کرتا ہے۔ اور یہاں 11ویں دن کے عمال ختم ہو گئے، اور 12ویں دن بھی وہی افعال کرے گا جیسے اس نے 11ویں دن کیے تھے، اور اگر 13ویں دن تک رک جائے تو تب بھی یہی کرے گا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ان دنوں میں ہوتے ہیں فارغ ہونے کے بعد، چاہے 12ویں دن ہو یا 13ویں دن۔ اگر اس نے طواف افاضہ کر لیا ہے تو وہ مکہ جائے گا، منا سے روانہ ہو کر طواف وداع کرے گا۔ اگر اس نے طواف افاضہ کر لیا ہو لیکن اگر طواف افاضہ نہیں کیا تو اسے طواف افاضہ کرنا ہوگا، اور یہی اسے طواف وداع سے کفایت کرے گا۔ اگر متمتع ہے تو صحیح کرے، ورنہ اگر متمتع نہیں ہے تو اگر پہلے صحیح کر لی تھی تو کافی ہے، ورنہ اگر قارن یا مفرد ہے تو صحیح کرے۔ پھر وہ مکہ کو الوداع کہے گا، اور حج کے اعمال کو توبہ، استغفار اور اللہ عز و جل کی طرف رجوع کے ساتھ ختم کرے گا، اور کثرت سے استغفار کرے گا۔
اور جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان دنوں میں اس کا کثرت سے ذکر کرے، پھر ان اعمال کو الوداع کہے، اور یہ چوتھا عظیم رکن توبہ، استغفار اور انابت کے ساتھ اور اللہ عز و جل کی طرف رجوع۔ اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس سے ان مناسک کی ادائیگی کے دوران کوئی کمی، لغو بات یا کلام سرزد نہ ہوا ہو۔ اور ان سب کے باوجود انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے قبولیت کی دعا کرے، کہ مکہ کو الوداع کہے اور اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ جائے۔ اللہ آپ کا حج قبول فرمائے اور اللہ آپ کی صحیح قبول فرمائے، اور اللہ آپ کے اعمال قبول فرمائے اور آپ کو جنت النعیم میں جگہ دے اور آپ کو اجر عظیم عطا کرے اور آپ کا بدلہ جنت بنائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور میں اپنے حاجی بھائیوں کو حج کے اعمال کے دوران سکون، وقار، عبادت و اطاعت میں مشغول رہنے اور لغو باتوں، فحش گوئی، غیبت اور چغلی سے بچنے کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ کہ وہ بہترین اخلاق، کرم، سخاوت اور خوش اخلاقی کو اپنائیں، دوسروں کی مدد اور ہمدردی اور تمسخر سے بچیں، اور ان مناسک کے دوران تمام اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اس حج میں اللہ آپ کا حج قبول فرمائے اور آپ کی عبادت قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے نبی محمد پر درود و سلام بھیجے۔